کل کا جو ارنوناک واقعہ ہوا ہے، جو دردناک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے خلاف یہ لوگ نکلے ہیں۔ 44 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 50 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ کارروائی جا رہی تھی، سرکار کے تحفظ میں جا رہی تھی، ان کی نگرانی میں جا رہی تھی۔ مسافروں پہ خوارج نے حملہ کر دیا۔ نہ صرف یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں، بلکہ 130 سے زیادہ لوگ اغوا بھی ہو چکے تھے۔ ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں دہشت گردوں کے سامنے پھینک دیا اور انہوں نے 2.5 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک ہمارے بچوں پہ، ہمارے خواتین پہ، ہمارے بزرگوں پہ وہ فائرنگ کی ہے۔ یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، جو گورنر بیٹھا ہوا ہے، ان کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے کہ سرکار نے پاڑچنار کے اندر آج 9 مئی کے واقعے کا ریہرسل کیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ گزشتہ روز کرم میں پیش آیا تھا۔ آج اس واقعے کے حوالے سے مجلس وحدت مسلمین جو ہے تو وہ قائم ہیں پشاور پریس کلب کے سامنے۔ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، احتجاجی مظاہرہ، اور اس کے ساتھ ہی گورنر ہاؤس تک انہوں نے پیدل مارچ بھی کیا، واک بھی کیا۔ اس وقت وہ پریس کلب کے سامنے موجود ہیں، نہ صرف بچے، خواتین بھی اس میں موجود ہیں اور وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ثانیہ کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ایک رہنما موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے۔ آج کا یہ مظاہرہ جو ہے، یہ کل کا جو ارنوناک واقعہ ہوا ہے، جو دردناک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے خلاف یہ لوگ نکلے ہیں کہ جس کے اندر 44 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 50 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ کارروائی جا رہی تھی، سرکار کے تحفظ میں جا رہی تھی، ان کی نگرانی میں جا رہی تھی۔ بگن سے لے کے اوچات تک یہ ایک علاقہ ہے، 15 کلومیٹر طویل علاقے میں مسافروں پہ خوارج نے حملہ کر دیا اور اس حملے کے نتیجے میں نہ صرف یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں، بلکہ 130 سے زیادہ لوگ اغوا بھی ہو چکے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کارروائی کی ڈیوٹی، ان کے تحفظ کی پر مامور لوگ جو تھے، جو پولیس والے تھے، جو ایف سی کے تھے، جو فوج کے لوگ تھے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی زخمی بھی نہیں ہوا ہے، اور ان کی بندوق سے خوارج پہ، دہشت گردوں پہ ایک گولی تک نہیں چلی ہے۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں دہشت گردوں کے سامنے پھینک دیا اور انہوں نے 2.5 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک ہمارے بچوں پہ، ہمارے خواتین پہ، ہمارے بزرگوں پہ وہ فائرنگ کی ہے، جس کو کبھی کسی نے روکا نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے کل رویہ اختیار کیا ہے، اس کے خلاف ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، جو گورنر بیٹھا ہوا ہے، ان کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے۔ پاڑچنار کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو دہشت گرد جنہوں نے کل قتل کیے ہیں، وہ بھی ان کے پیڑ لوگ ہیں، وہ بھی ان کے مخبر تھے۔ آج پاڑچنار میں جنازوں کے دفنانے کے بعد اسی طرح کے مخبر، اسی طرح کے پیڑ لوگوں کو، ان کو اکسا کے کچھ سرکاری چیک پوسٹوں کو وغیرہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار نے پاڑچنار کے اندر آج 9 مئی کے واقعے کا ریہرسل کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جو امن و امان ہے، جو صورتحال کو برباد کر رہے ہیں، دیوبالا کر رہے ہیں، وہاں کی انتظامیہ ہے، وہاں کے ادارے ہیں، وہاں کی سیکورٹی فورسز ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم مطالبہ سپریم کورٹ سے کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ اختیاراتی ان لوگوں سے، اداروں سے، کہ جو حقیقتاً اس ملک کو چلا رہے ہیں، کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جو سرکاری وردی میں پیچھے بیٹھ کے دہشت گردوں کی پشپناہی کر رہے ہیں، ان کے خلاف انکوائری کریں، ان کو معطل کر کے قرارے کی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو۔ دوسری بات، جو شہداء ہے، جو مجروحین ہے، جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے مداوا کیا جائے، ان کے جا کے ان سے پوچھا جائے، جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔
اور ساتھ ہمارے جو بند راستے ہیں، واحد ایک سرکاری روڈ ہے 25 کلومیٹر پہ خوارج دہشت گرد قابض ہے، ان کو واگزار کرا کے جگہ جگہ پہ چیک پوسٹنگ بنا دی جائے تاکہ وہاں آسانی کے ساتھ مسافر آ جا سکے۔ اور افغانستان بارڈر پہ چونکہ پچھلے 1.5 مہینے سے وہاں اشیاء خوردنوش کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، کراچی کے مقام پہ جو گیٹ وے ہے اس کو کھول دیا جائے تاکہ ہمارے اشیاء خوردنوش جو ہے وہاں سے پورے کیا جا سکے۔ زمینی تنازعات ہے اس فورم میں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن کل کا واقعہ یا اس سے پہلے جو کنوائی پہ وہ اٹیک ہوا ہے یا جو کل کا واقعہ ہوا ہے، یہ تو سرکار کی نگرانی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہاں زمین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، روڈ پہ مسافر جا رہے تھے، یہاں پہ کون سی زمین کا جھگڑا تھا؟ کوئی زمینی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ 24 نومبر کا جو وہ ہے احتجاج ہے، اس سے لوگوں کا توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پہاڑ، ہمارے مختلف جگہ جو ہے وہ معدنیات سے بھرے پڑے ہیں، ان لوگوں کی نظر وہی پر ہے کہ یہ کس طریقے سے ہم وہ معدنیات حاصل کر سکیں۔ تو یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی زمینی تنازع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہوتے ہیں، لیکن کل کا واقعہ یا اس سے پہلے کے جو واقعہ ہے یہ زمینی تنازع نہیں ہے، بلکہ حکومت کی بے بسی ہے، بے حسی ہے، یا ان سازشوں میں وہ خود شریک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ جو معاملہ ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے، اور اعلیٰ حکام جو ہے تو وہ اس کا نوٹس لے اور اس کا عمل جو ہے تو اس کے جو نقصانات ہیں اس کی بھرپائی کی جائے، اور امن و امان میں حکومت اپنا کردار ادا کرے۔